بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ جب ایک شخص انتقال کر جاتا ہے اور اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو کیا وہ باہر والوں کی آواز کو سن سکتا ہے؟ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب باندھا ہے اور اس باب کا نام رکھا ہے کہ باب المیت یسمع خفق النعال، کہ باب اس بارے میں ہے کہ جو میت ہے تو وہ جوتوں کی، یعنی باہر والے جو ہیں ان کے جوتوں کی آواز کو بھی، آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ اور نظریہ یہی تھا کہ جو باہر والے لوگ ہیں ان کی آوازوں کو جو قبر کے اندر شخص ہے اگرچہ اوپر من و مٹی ہے اس کے باوجود بھی وہ ان آوازوں کو سنتا ہے۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک حدیث لے کر آئے ہیں اور یہ حدیث یہاں پر حدیث نمبر ہے 1338، یعنی 1338، اور اسی طریقے سے آگے بھی 1374 حدیث نمبر، وہ بھی یہی والی حدیث ہے، یعنی اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکرر لے کر آئے ہیں۔ تو حدیث پاک ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بطور استدلال کے، دلیل کے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: العبد اذا وضع فی قبرہ وتولی وذهب اصحابہ، ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب یعنی دوست احباب وہ چلے جاتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں، تو حتیٰ انہ لیسمع قرع نعالہم، یہاں تک کہ یہ جو میت ہے، جو بندہ ہے، یہ ان کے قدموں کی آواز اور چاپ اور آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ قرعن کہتے ہیں کھٹکنے کو، ایک آواز جو ہوتی ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں، مثال کے طور پر یہ ہے، یہ آواز ہے، اس آواز کو بھی وہ سنتے ہیں۔ اچھا، جو میت ہے وہ سنتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں آپ نے ان پہ توجہ کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں عبد سے مراد کیا ہے؟ کیا عبد سے مراد مومن ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں، یہ مطلق ہے، مطلب یہاں پر کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہاں پر یہ عبد چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، چاہے وہ منافق ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم بیان کیا ہے۔ فرمایا وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو تب بھی جو پلٹنے والے لوگ ہیں ان کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی، یعنی کسی مسلمان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ آگے جو حدیث کے اندر جو کچھ مضمون ذکر کیا گیا ہے جس کو ہم بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف اتنا ہی ہے، تو آگے مومن کا بھی ذکر ہے اور کافر کا بھی ذکر ہے، اور بعض روایتوں کے اندر جو راوی کے لحاظ سے تھوڑا سا شک ہے، فاسق کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، تو اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ان کی آواز کو سنتا ہے، ان کی آواز یعنی وہ کلام کرتے ہیں، ان گفتگو کرتے ہیں تو اس کی آواز کو سنتا ہے، یہ اللہ کے محبوب نے نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کے قدموں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ غور کریں کہ جناب انسان جب چلتا ہے، قدم رکھتا ہے تو کتنی آواز پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ والے بندہ وہ بھی نہیں سن پاتا، اتنی کم اور آہستہ آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں جو اس کے جوتوں کی آواز کو ذکر کرنا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو یہ بات کرتے ہو کہ جناب یہ قبر والا اس کے کلام کو نہیں سن سکتا۔ نانا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کے قدموں کی آواز کو جب سن سکتا ہے تو بتاؤ کلام کو تو بدرجہ اولیٰ سنے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ جو میت ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ منافق ہے، خواہ وہ فاسق ہے، خواہ وہ مومن ہے، تو وہ باہر والوں کی آواز کو بھی سنتا ہے۔